دوستو تساں دنیا دا مشاہدہ کرو، سوائے حضرت انسان دے اللہ تبارک و تعالی نے بھی کہہ دے کہ رشتے دا سلسلہ جاری نہیں فرمایا۔ پرندہ ہے دا ایک وقت کر اپنے ماں باپ دے نال رہندے، جڑے ویلے پر نکل آندے وہ بھی اڑ کے چلا ویندے۔ ایویں ہی جانور ہیں، بکری لا گنو، بھیڑ لا گنو، کوئی بھی جانور ہے، بسا اوقات دودھ تکر یا جڑے ویلے دودھ ختم تھی ویندے مالک کو پیسے دی لوڑ پے ویندی ہے، اون جانور کو یا اون پھل کو بازار فروخت کر دیندا ہے تاکہ اون دا معاشی نظام چلدا رہے۔ لیکن انسان اللہ دی ایک ایسی عزت والی مخلوق ہے، عظمت والی مخلوق ہے، عمر دا کوئی بھی حصہ ہوئے نہ ماں باپ دے دل تے خیال آندے اولاد کو ویچ دوں، نہ اولاد دے دل تے خیال آندے کہ ایسا ماں باپ کو چھوڑ کے الگ تھی ونو۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ نے جڑا انہاں دے وچ دل رکھے، ماں باپ دے وچ جڑی محبت رکھی ہے، جڑی اللہ نے رحمت والی صفت ماں باپ دے دل اولاد دے واسطے رکھی ہے، وہ اللہ نے کہیں مخلوق وچ نہیں رکھی۔ وجہ ہے آج دیکھو کہ ماں باپ اپنی اولاد دی جتنی بھی خدمت کریں دیں بے لوث کریں دیں، کوئی طمع نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی حرص نہیں، کوئی وجہ نہیں، صرف ہی واسطے اللہ ساکو اولاد دیتی ہے اسا انہاں دی اچھی تربیت کروں، اچھی تعلیم دوں تاکہ کل کو اے ساری عزت بھی کریں، احترام بھی کریں، باہر جو نکلیں دنیا آکے پلانے دا بال آندہ پیا ہے کتنا تعلیم یافتہ ہے، کتنا تہذیب یافتہ ہے۔ رب نے فرمائے انشکر لی والی والدیک۔ قرآن ایک الگ موضوع ہے، اللہ نے صرف ایندہ مکلف انسان اور جن کو بنائے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کا مکلف ہی اللہ نے ہنا کو بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دوہاں مخلوقاں کو پیدا فرمائے، انہاں دوہاں مخلوقاں ہوتے قرآن پاک دے احکامات نازل فرمائے، لیکن جب ویلے قرآن دی باری آئی اللہ نے فرمایا انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ کہ اللہ نے جب ویلے قرآن نازل فرمایا آسمانہ نال خطاب فرمایا، آسمانہ ہاتھ بد گدے، زمین نال خطاب فرمایا، زمین ہاتھ بد گدے، مختلف مخلوقاں نال اللہ نے خطاب فرمایا۔ میں قرآن کو دے من چاہندا ہاں، سارے اللہ دی بارگاہ وچ التجا کیتی، اللہ تیرا کلام اسا نہیں چاہ سکدے، اتنی سخت کوئی نہیں، لیکن حضرت انسان نے ای کلام کو قبول کیتا۔ ہوں کلام دے وچ رب نے اے حکم فرمایا انشکر لی والی والدے۔ سبحان اللہ۔ جیڑی کتاب ستن سارے کو عہد کیتا ہے، جیڑی کتاب دی حفاظت واسطے تے کو سب بھیجا ہے، جیڑی کتاب پڑھن واسطے تے کو سجتی ہے، عمل واسطے دیتی ہے، ان دے وچ ایک اے بھی موضوع ہے انشکر لی والی والدے۔ بندیا پہلے تو رب دا شکر کر جاتے کو بندہ بنائے۔ اللہ تے کوئی شکل دیتی ہے، تے کوئی تصویر دیتی ہے، اے صورت دیتی ہے، اتنا حسن و جمال دیتا ہے، ماشاءاللہ بولن دی قوت دیتی ہے، سنن دی قوت دیتی ہے، سمجھن دی قوت دیتی ہے، پہچان دیتی ہے۔ تساں کہے کو بھی دیکھ گنو اگر کوئی وحشی دو وحشی جانور ہے، دو چار دیواراں کوئی بندہ ان دی کمر دے ہاتھ چا پھیرے وہ جانور ان دے پیر چوندا ہے، لیکن انسان اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہے دنیا کچھ کھوا گنے، وڈے دو وڈے بندے کھوا گنن، لیکن جیڑا بندہ اگر قدردان ہے اما بابو دا وہ آدھے اما جیڑی تیری چول دے بیٹھ روٹی کھاون دا مزہ تیرے ہتھاں دا آئی وہ کتھے ہی نہیں آیا جائے۔ بابا جیڑا پیار تائیں دیتا ہے
وہ پیار ساکو کتھائی نظر نہیں آیا. لوگ پچھو ودے ہن، کرسیاں رکھیں دے ہن، ہار پویں دے ہن، جی کریں دے ہن، پانی نال چاتی ودے ہن، گرم تازہ روٹی مل ویندی ہے، لیکن بابا جڑا تیرا پیار ہے وہ کتھائی نہیں ملی. اس رب نے فرمایا انشکر لی، میں رب دا شکر ادا کر. یہ شکر کیویں کرن دے پے ہیں؟ ایک مقام دے رب نے فرمائے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تساں میرا شکر ادا کرے سو میں ان نعمت کو بتا دے سا. تو کوئی نعمت ہوئے، اکھی دی نعمت ہے، دماغ دی نعمت ہے، صحت دی نعمت ہے، مال دی نعمت ہے، اولاد دی نعمت ہے، گھر بار دی نعمت ہے، کوئی بھی نعمت ہے، اسا شکر کریں دے رہا سو میں رب ان دے وچ اضافہ کریں دے رہا سا. ایک میرے محبوب نے ایک فرمان جاری فرمائے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جڑا لوگوں دا شکر ادا نہیں کریں دا اون رب دا کیویں کرنے. ایک کو سمجھو رب کو نہ تساں لکھا نہ میں لکھا، خلق خدا وچ سوائے محبوب خدا دے علاوہ رب دا جلوہ کہہ نہیں دٹھا، رب دا دیدار کہہ نہیں کیتا. تساں اپنے اماں باپ کو تے دٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ. گال بریک ہوئے سمجھ نہ آوے بھئی گال ہے، سمجھ آوے ان کو اپنے پلے بدھو. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جیڑا بندے نہ شکر ادا نہیں کریں دا تو رب دا شکر کیویں ادا کرنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب نے بے مقام دے جی فرمایا انشکر لی والی والدیک، میں رب دا شکر بھی ادا کر، اپنے اماں بابے دا بھی شکر ادا کر. تساں دسو پہلے اماں بابے دا شکر ادا کتنا کیتے ہوئے؟ بابا اساں ستے پے ہیں تو پانی لینا ودے، بابا اساں پڑھن ویندے ہیں تیرے لباس وچ پسینے دی بو آندی ہے، بابا تو جانوراں وچ کھڑے تیرے پیراں کو پھوسیاں لگ ویندی ہیں، بابا میں کالج جو ویندا ہاں روز نویں کپڑے استری کر کے پا کے ویندا، جیب وچ 100 200 500 پا کے ویندا ہاں. بابا اگر تو نہ ہوے ہاں تے میں کتھروں لودا ہوں. بابا اگر تو اتنی محنت نہ کرے ہاں میں کتھروں لودا ہوں. انشکر لی والی والدیک مطلب یہ ہے کہ یہ نعمت کی رب نے تے کو دیتی ہے اماں بابے والی. اگر وہ جانور چ بناوے ہاں کچھ کر سکتے ہاں، اگر وہ پرندے چ بناوے ہاں کچھ کر سکتے ہاں، موزی جانور چ بناوے ہاں کچھ کر سکتے ہاں، کوئی ہو جی جانور چ بناوے ہاں جے کو ہر ویلے لوگ پھٹکار دیندے ہیں ہکل دیندے ہیں تو دا جڑے ویلے ونجے تے کو گھر والے ٹھر ٹھر چومن باہر والے ٹھر ٹھر دیکھیں. سبحان اللہ. انشکر لی میرا شکر ادا کر. ہن تو اے دس رب دا کتنا شکر ادا کریندا ہے؟ سویر صحیح بلا اشتراکیت نال اللہ نے سورج دی شواواں ہر امیر غریب دے بوہے تکر پجائیں. حکومت بجلی پجاونے چ ناکام، گیس پجاونے چ ناکام، روڈ پجاونے چ ناکام، پانی پجاونے چ ناکام، صحت پجاونے چ ناکام. میرے رب نے کیڑی نعمت کو آپ نہیں دیتی؟ پانی دی نعمت کو آپ کو دیتو سی، صحت کی نعمت تو آپ کو دیتو سی، راہ رستے اگر کوئی نہیں اللہ نے زمین دا تمہارے واسطے بنا دیتی ہے، رستے ہموار دے رکھ دیتے ہیں اپنی منزل دے پہنچن واسطے تو آپ کو پوچھنا دا نہیں پوندا. رب نے جڑی نعمتاں دتیاں ہیں کم از کم تو انہاں نعمتاں دا شکر ادا کرے. وہ شکر کیویں ہے؟ ایویں ہے اج ہر بندہ گلا شکوا کرے نہ پے اللہ صحیح ان کو اے دے دیتے میں پتہ کیڑا جرم کیتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد میں کیڑا جرم کیتے رب نے نہیں دیتا. یار تو اے دیکھ رب نے اکھ دی نعمت دیتی ہے اندھے کو پوچھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب نے تے کو کھانے دی چباون دی جڑی دندالی نعمت دیتی ہے کہ او بندے کو پوچھ یا جے کو ایک جیوار کھڑی ہوئی درد کیا ہوئے پوچھ ہوں دیوار تے کو پانی کیویں لگا ہے تے کو وال پانی کھانا تلے لہ گئے ہاضمے دے اللہ نے سسٹم لائے اندر کھانا بالکل اندر ہضم تھی ویندے کتھیں پانی بن گیا کتھیں خوراک بن گئی کتھیں خون بن گیا کتھیں فضلہ بن گیا. یہ سسٹم دے تو کتنا ٹیکس دینا پہ ایک بجلی والے اوندا بھی ادائیگی کرے ٹیکس بھی دے اس تو رب دا شکر کتنا ادا کیتے تو دا دیکار مار کے شکر ادا نہ کریں دا.
تو ڈکار مارے تو شکر نہ ادا کر سکتا تو رب تبارک و تعالی دا جڑے ویلے تو شکر ادا کرے سے لئن شکرتم لازیدنکم ول میں رب نعمت اضافہ کریں دا آسا سبحان اللہ۔ تے دوستو جنہاں دے ماں باپ ہیں انہاں دا حق بن دے اما بابے دی نعمت دی قدر کر گھنن انہاں دی خدمت کر گھنن انہاں کو راضی کر گھنن دوا دارو دی ضرورت ہے اللہ نے تے کو مال دیتا ہے اما بابے دا دوا دارو کر اگر اما بابے دی تو خدمت کریں دے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے ولی ہیں مختصر گال والے ایک حدیث والے انشاءاللہ اجازت آپ مقام عرفان سے جب پہنچے نا عارف کا مقام کیا ہے اور رب دے جلوے دے دے سبحان اللہ رب تبارک و تعالی دے انعامات اکرامات کی بارش اور دیکھے بالکل اپنی اکھیں دے نال اللہ کو دین عطا فرما دیں دے روحانی طور دے طاقت ہوندی ہے با یزید بستامی کو کہ پوچھا ہے صحیح کہ مقام تو آپ کو کیویں ملے روز کتنے نفلیں پڑھ دے آوے روز کتنے تساں قرآن دے سپارے پڑھ دے آوے آپ دے اکھیں تو ہنجو جاری تھی گئی آپ نے فرمایا میں 30 سال واقعہ لمبا ہے مختصر 30 سال میں جنگلہ میں چری ہاں عبادت کیتی ہے ریاضت کیتی ہے زبان کو تالے لاہن اکھی کو تالے لاہن کہیں غیر کو نہیں جتا غیر نل دال نہیں کیتی غیر نل بیٹھا نہیں رب کو راضی کریں دا رہی ہاں 30 سالہ میں او مقام نہیں ملا لیکن ایک رات گھر جو کیا ہاں اما پانی منگے میں واپس بھر کے آیا اما دی آنکھ لگی ہے میں پیالہ چاہ کے کھڑا رہی ہوں ایہو سوچے اگر میں سم پیا اما دی آنکھ کلی کی تھئی نافرمانی نہ تھی ونی آپ کھڑے اما نیک ہے تہجد پڑھ دیا ہون بابے مسیطہ میں چوڑ دیں جوان دا نہیں بڑھ دے جوان دا داخلہ پان دے مسیط اے وقت ہے تیری عبادت پر جوانی دا جڑے ویلے ہر شے سلامت ہے رب کو راضی کر گھن جڑے ویلے شیر بڈھا تھی ونے والا کہ میں شکار چھوڑ دیتے ان کا کیہاں فائدہ جڑے ویلے تیری نماز درست نہ ہوئے کئی بزرگوں کو ایسا جٹھے واش روم میں پیچھو دھوتی شلوار گندگی نال بھریج ویندی ہے پتہ نہیں لگتا اوے ہی نماز نہیں کیندے جوانی اچھی میں ہر شے اللہ دیتی ہے سلامت ہے میں رب کو راضی میں کر میں رب تک کو امانت دیتی ہے میں اللہ کو سپرد کر با یزید کی میں آپ فرمانے پیالہ چاہ کے کھڑا رہی ہیں اما تہجد ویلے جو اٹھی ہے نا میں اکھ جو بھلائی سی میں سران دی کھڑا میں با یزید تو کھڑے تھیا میں کہ جی اما تہاڈا حکم ہے تہاڈا حکم تے نہ مٹال سکدا اچھا پوتر چلو پانی وہ گدا پیتا نا اما سیالی رات ہے اما ہوں ٹھڈے پانی نال وضو کیتا ٹھڈے پانی نال وضو کر کے اپنے تخت پوش سے پہنچ گئی جائے نماز بچھائی اللہ اکبر نماز پڑھی نماز پڑھ کے سلام پھیر کے جے ویلے ہاتھ چاہتا نا کہ اللہ میرا سر چکا تھی گئے میں آج کرتے دیکھوں دنیا دی کوئی شے نہیں منگی اللہ آج منگ دی پئی ہاں میرے ہاتھ خالی بھی نہ موڑ میرے ہاتھاں دی لاج رکھے اللہ ہی رحیم ہے اللہ ہی کریم ہے جڑے ویلے اما سین دعا کتنا اللہ صرف ایہا دعا ہے میرا با یزید تے کو دیکھن واسطے تیری معرفت حاصل کرن واسطے جنگلہ میں پھردا ودا ہے اللہ جیڑا مقام ایک گھنن چاندے تو کرم فرما اوہ عطا فرما جے میں نے دعا کی تھی اما دی دعا پجی بعد با یزید دے اندر والی کھڑکی کھل گئی روحانیت کھل گئی با یزید تے انکشاف تھی گیا منکشف تھی گیا کہ رب تبارک و تعالی دی دھرتی دے ہن میں جس بھی قدم رکھا رب دی رحمت کو لاندے ہوئے میں اپنے اکھیں نال دیکھ سکتا سبحان اللہ اے ہے اما بابے دی دعا اے ہے اما بابے دی خدمت کا صلہ اوندا ایک پیالہ پلایا ہے پانی دا او بھی ایک رات چاہ چھڑا لیکن جڑا ہر ویلے اما بابے دے پیچھے ہو گئے
اما بابے کو جی جی کرے، اما بابے کو راضی کرے، کیا رب ان کی محنت کو ضائع کرتے سی؟ رب ان کی خدمت کو ضائع کرتے سی؟ رب تبارک و تعالی کیا کرنا ہے؟ رب دا صرف بہانے بڑھنا ہے، بندہ کہیں مقام دے پہنچ ونے۔ سبحان اللہ۔ آخری حدیث سے پاک وال اجازت، بنی اسرائیل دا ایک نوجوان ہے شخص، شرابی، کبابی، زانی، جی میں اج کل کا مسلمان ہے، سادے چی کوئی اللہ ان دے کرم فرماوے دے ٹھیک ہے، ورنہ سے صرف نہ دے مسلمان ہے، حالات اندرو سارے دے برابر ہے۔ منہ مومنہ دل کافر والا کم ہے، کوئی کوڑے اعلی نمبر گھندا پائے، کوئی ٹھگنے اعلی نمبر گھندا پائے، کوئی ملاوٹ اعلی نمبر گھندا پائے، کوئی زنا دے شراب اعلی نمبر گھندا پائے۔ یار تو جنا کلمہ پڑھے کو منہ کیویں دکھے؟ اج تو جی ویسے دھوکھا دے ویسے رب کو تو دھوکھا نہ لے سکتا۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ منافق اللہ کو دھوکھا دیون چاہتے ہیں لیکن نہ دے سکے، وہ اپنے آپ کو دیندے ہیں۔ دھوکھا دیون والا تو منافق ہے۔ تو اپنا محاسبہ کر کہ میں مومن بچہ بھی ہاں کوئی نہ، ایمان دا قطرہ بچایا بھی ہے یا کوئی نہ؟ تھوڑا جی اپنے آپ دے غور کر کہ دنیا جائیداد رشتہ داریاں سب ہی صحیح پئیں، منج ایک چکر قبرستان دا لا کہ اس کہڑے کہڑے شاہ سوار پہن، سبحان اللہ، بادشاہ پہن، زمینہ والے پہن، جنہیں دی حق کل تے وقت رک ویندا ہے، حکومتاں رک ویندی ہن، اج قبراں وچ بے بس پہن۔ بنی اسرائیل دا نوجوان ہے، ہر گناہ وچ مبتلا ہے، ٹائم مرن دا آیا، بیوی حاملہ ہے، بیوی کو نصیحت کی تو سی میں مر ونجا پتر جم پوے تے رب دی کتاب پڑھا میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ بیوی نیک ہے، پارسا ہے، اچھے خون دی پرورش تھی ہوئی ہے، اچھے ماں باپ دی اولاد ہے، بچہ جمع بولن پیا، ان کو آکھیں ون پتر تیرے ابے دی نصیحت ہے، آپ دا کردار دا کالا ہے لیکن نصیحت چنگی کر گیا ہے، میں ان دی نصیحت ان دے حق وچ بیٹھی ہاں، ان دی جڑا ہے من تو رب دی بارگاہ وچ ان دے واسطے دعا بھی کر، اللہ دی کتاب بھی پڑھ۔ وہ بچہ جڑے ویلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھو سی، رب تبارک و تعالی نے بسم اللہ دے صدقے ان دے والد دی بخشش فرما دی تھی۔ اے واقعہ لمبا ہے، رب نے ان دے والد دی بسم اللہ دے سبب نال بخشش فرما دی تھی، لیکن امت محمدیہ واسطے ایک حدیث ہے، حضور اسلام والسلام نے ارشاد فرمائے کہ جیڑا بندہ میری امت دے وچوں اپنے بچے کو قاری قرآن بڑے سی، ان دے پیو کو بخشا نہ ویسی، ان دے پیو کو اتنا عزت نہ دیتی ویسی، بلکہ محشر علی جوہار ساری امتوں دے سامنے رب تبارک و تعالی اپنے دستے قدرت نال ان کو تاج پوے سی۔ جینا پتر قاری قرآن ہوئے، محبوب دا فرمان ہوئے، عالم ہوئے، نیک ہوئے، با کردار ہوئے، سیرت چنگی ہوئے، کردار چنگا ہوئے، رب ان کو دے جڑے انعام دیسی این شرط نہیں لئی، وہ مرن والا جڑا حافظ ہے ان دا پیو بھی عالم ہوئے، نہ وہ آوے جہل ہوئے، لیکن وہ قرآن پڑھائے اپنے بال کو، رب فرمائے ان کو دا میں جی میں راضی کرے سا ان دے ماں پیو کو میں شرط تاج پوے سا۔ دوستو ہذا حسن زن ہے رب تبارک و تعالی دی رحمت نال، اللہ تبارک و تعالی استاد نے والد دی والدہ دی بھی بخشش فرمائے سی، اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی بچے ہیں اپنے بچے کو دین پڑھاؤ۔ آج عمرہ گزر گئی ہیں، بچے کو کیا نوجوانوں کو نماز نہیں آندی، جنازہ نہیں آندا، حلال حرام دی تمیز کوئی نہیں، کپڑے پاک کرن دا کوئی طریقہ نہیں، ناپاک جو تھی گئے اپنے جسم پاک کرن دا طریقہ نہیں، یہ دن دنیا سب ہی صحیح ہے، اگر رب کو راضی کر گیوں رب اے دنیا بھی دے رہے سی، دین بھی عطا فرمائے سی۔ اللہ سونا میرے چند ٹوٹے پھوٹے کلمات اپنی بارگاہ میں قبول